صاحب ہیں۔ السلام علیکم حضور، کیسے ہیں؟ السلام علیکم سر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ دعا الحمدللہ سر۔ پروفیسر جاوید سر۔ ہاں، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں سائیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ دعا الحمدللہ۔ اللہ آپ کو یہ عزت۔ سر ایک ریکویسٹ کرنی تھی، جی جناب۔ پھر سوال سر، یہ جو آتے ہیں یہ لوگ وہی ریپیٹیشن ہو رہی ہے، کافی پروگرام بھی ہو چکے ہیں آپ کی طرف سے۔ جی سر۔ تو یہ بڑے بڑے ذاکر 3-4 لوگ تھے، یہ زرق نقوی تھا، حسنین کاظمی، یہ آئے تھے پروگرام، یہ بھی وہی باتیں کر کے چلے گئے۔ اب ان کے جو چاہنے والے وہ آ رہے ہیں، تو ریپیٹیشن ہو رہی ہے کافی، دلائل کوئی نیا نہیں آ رہا ہے، بالکل اتنے واضح پروگرام ہو چکے ہیں۔ جی سر۔ تو کوشش کریں ان کو تھوڑا شارٹ کریں، کہ اگر نئی چیز نہیں ہے تو ان کو تھوڑا لمیٹڈ کر دے تو مہربانی ہوگی۔ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ دلیل ان کے پاس وہی، ان کا چارج ختم ہے ان لوگوں کا، نئی بات کوئی نہیں ہے۔ 2+2=4 ہوتے ہیں، 5 نہیں ہو سکتے۔ اب یہ کوشش کریں 5 بنانے کی، کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ کوئی نئی چیز لائیں تو ٹھیک ہے، وہ آپ قبول کریں تاکہ ہم بھی وہ جو نا محظوظ ہوں، ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے سر؟ اچھا سر، میرے 1-2 کوشچنس ہیں۔ جی سر۔ سر یہ کوشچن تھا کہ جو ہم درود پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، تو صلوات کا جو روٹ ورڈ ہے سل ہے، اور صلوات اور صلات ایک ہی روٹ ورڈ سے ہے۔ جی جی ٹھیک ہے نا سر؟ جی جی۔ ایک ہی معنی ہم کرتے ہیں، نماز ایک ہی کرتے ہیں، درود وہ بھی فارسی ہے میرے خیال میں، دونوں ورڈز فارسی ہیں۔ تو یہ ان کی عربی ایکچوئل میننگ کیا ہے یہ روٹ ورڈ کی؟ اور دوسرا سر، اللہم کا ڈسکس آپ نے کیا تھا ایک چانڈیو صاحب کے ساتھ، وہ تھوڑی اللہم ورڈ کے بارے میں بھی تھوڑی اگر زیادہ اس کی ڈیٹیل مل جائے، اس کی معنی کیا ہے؟ دیکھیں، اللہم کے متعلق یہ میم جو ہے یہ یا کا بدل ہے۔ یہ ہم یا اللہ کہتے ہیں نا، یا اللہ، تو یہ ایک جگہ آپ جمع نہیں کر سکتے، نہیں کہہ سکتے یا اللہم، یہ نہیں ہے۔ یا تو اللہم کہیں گے یا اللہ کہیں گے، ان میں سے ایک کو کہیں گے۔ یہ اللہم اس یا کی بدل ہے، اور یہ امہ اس کا اصل کیا ہے؟ تو بہت سارے عرب ادبا نے یہی کہا ہے کہ یہ عبرانی زبان میں یا سریانی، ابھی مجھے یاد نہیں پڑتا، یہ آمین کو کہ اے اللہ قبول فرما۔ آمین جو ہے، جب ہم کہتے ہیں کوئی دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں الہ آمین، آمین کا مطلب ہے قبول فرما۔ تو یہ اس کا جڑ وہاں سے ہے، یہ اللہم کا مطلب۔ اچھا، جب صلوات کے متعلق آپ نے پوچھا ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ میں کتاب آپ کو دکھاؤں، وسائل الشیعہ کی طرف۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ فی تحصیل مسائل الشریعہ، جلد نمبر 7، شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 196 میں، 191 196 میں، یہ کیفیت الصلاۃ علی محمد وآل محمد، یہ صفحہ نمبر 196 میں۔ اس میں حدیث نمبر 7 جو ہے، کون سی حدیث ہے بھائی؟ ایک منٹ، اس میں حدیث جو ہے باب کیفیت الصلاۃ علی محمد وآل محمد، ہاں اس میں پہلی جو حدیث ہے اس باب میں، حدیث نمبر 9100، اس میں یہ ہے کہ روایت کن سے ہے؟ ایک منٹ بھائی، روایت ہے ہمارے آقا ہمارے سید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ میں نے اس آیت کے متعلق پوچھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی صلوات بھیجو۔ فقال الصلاۃ من اللہ عز وجل رحمہ، جب ہم صلوات کہتے ہیں نا، اللہ یصلی، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ صلوات کرتا ہے، تو اللہ کی جانب سے کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے صلوات رحمت ہے۔ ومن الملائکۃ تزکیہ، اور ملائکہ کی جانب سے پاک قرار دینا۔ تزکیہ کس کو بولتے ہیں؟ پاک قرار دینا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ تعالی اور ملائکہ صلوات کرتے ہیں، اللہ کی جانب اللہ صلوات بھیجتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی رحمت۔ ملائکہ تزکیہ اور پاک قرار دیتے ہیں۔
پاک قرار دیتے ہیں. یا مثلا تزکیہ سے مراد کے استغفار کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں کے لیے. وَمِنَ النَّاسِ الدُّعَاء، اور لوگوں کی جانب سے جب صلوات کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا مطلب دعا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. صلات کے لغوی معنی جو ہیں دعا کے ہوتے ہیں. صلات کے لغوی جو معنی دعا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب صلات بھیجتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے انزال رحمت. اوکے، یہ حدیث معصوم سے آپ کی جواب. جی سر، یہ سر دعا جو ہے اس کی بھی اب ایک ڈسکس میں آپ نے کیا، دعا پکار کے معنی میں، دوسرا عبادت کے معنی میں، تو یہاں ہم کیا لیں گے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، پکارنا، یعنی ہم اللہ کو پکارنا. اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا. جی ہاں. جی سر، تھینک یو سر. ایک اور سوال تھا میرا جی سر، یہ قرآن کے حوالے سے کہ قرآن صحابہ نے جمع کیا تھا، اور ہمارا عقیدہ ہے بلکہ اہل سنت کے ہم یہی ہے، اس پہ پروگرام بہت ہو چکے ہیں کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہے. تو اس میں سے کچھ بہت ساری چیزیں جو ہیں امامت پہ یا اہل بیت کے فضائل سے نکالی گئی ہیں. تو یہ جو سر ہم دلائل دیتے ہیں سورہ حجرات ہے یا سورہ نور کے کفر پہ جو دلائل ہیں وہ کیسے پھر قرآن میں آ گئے؟ وہ بھی تو یہ واضح نہیں ہے نا. یہ دیکھیں، یہ پہلی بات ہے کہ سب کچھ یہ چھپا نہیں سکتے. سورہ تحریم کو شاید عثمان نے اس لیے نہیں ہٹایا کیونکہ عثمان کی حکومت میں عائشہ سے بڑی مخالفت ہو چکی تھی. عائشہ قائد حزب اختلاف تھا عثمان کے اس زمانے میں. تو اگر عائشہ کا تعلقات عمر کے ساتھ بڑے اچھے تھے، عمر بہت سپورٹ کرتا تھا، بہت زیادہ اس کو پیسے دیتا تھا، اس کی بڑی عزت کرتا تھا. لیکن عثمان ایسا نہیں تھا. عثمان شروع میں عائشہ کے ساتھ تھا، بعد میں ان کا آپس میں اختلافات بہت بڑھ گئے تھے. تو یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب کچھ کو چھپانا یہ ان کے لیے ناممکن تھا. یعنی جو مشہور سورہ ہیں، آیات ہیں، ان کو چھپانا ان کے لیے مشکل تھا. اور یہ اتنا مثلا واضح بھی نہیں تھا کہ نام کے ساتھ بہت ہی واضح طور پر اشارہ ہو. تو اس لیے کچھ آیات اگر ہیں تو ان کے ذہن کو یہ نہیں پہنچا تھا کہ یہ لوگ پکڑ لیں گے ہمیں. انہوں نے کہا تھا لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کچھ ہوگا، کیونکہ انہوں نے کمیٹی بنایا تھا. کمیٹی یا قرآن جمع کر رہے تھے، تو کمیٹی والے میں سے ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے کچھ ہو گیا ہو، ان میں سے کچھ سلپ کر گیا ہو. لیکن جو روایات میں یہ ملتا ہے، جو صریح آیات تھے ان کو لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا، جو اس میں بہت زیادہ سخت قسم کے آیات تھے ہاں ان لوگوں کے متعلق. جی سر، لاسٹ کوشچن ہے میرا سر. جی سر. ہوگا سر، یہ حدیث میں ہے کہ یہ جو ہمارے شیعہ ہیں ہماری مٹی سے بنے ہیں، یہ صحیح ہے سر؟ جی بالکل صحیح. ہمارے نور سے بنے، ہمارے مٹی سے بنے، دونوں ہیں. اچھا، مٹی کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ مٹی ہے نور دونوں. مٹی کیونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ایک اللہ کے نور سے بنے تھے کہ ان کے ارواح جو ہے نا اور ان کے ابدان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پاک مٹی سے بنایا. تو یہ روایات میں کہ اہل بیت علیہ السلام ہمارے مٹی سے بنے. تو جی ہاں، تو نور سے بھی بنے، مٹی سے بھی بنے. اوکے. تو سر یہ جیسے قرآن کو یا بلکہ خلقت کو دیکھیں تو آدم کے علاوہ تو کوئی بھی مٹی سے نہیں بنا، باقی تو سب پانی سے، نطفے سے پیدا ہوئے. دیکھیں انسان کی خلقت کس طرح ہوتی ہے. انسان کی خلقت، انسان جب رحم میں جاتا ہے نا تو ماں باپ کی جانب سے وہاں پہ انسان کا جین وہاں پہ منعقد ہوتا ہے، انسان کی جو فیٹس ہے وہاں بن جاتا ہے، نطفہ بن جاتا ہے. لیکن وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، رحم میں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ بہت سارا رزق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ رزق سب مٹی سے ہے. ماں جب کھانا کھاتی ہے یا دودھ پیتی ہے یا جو بھی اس ڈرنکس پیتی ہے، وہی خون بنتا ہے. وہی خون جا کے کیا بنتا ہے، خون جا کے انسان کے بدن میں چلا جاتا ہے. تو شیعوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کی مٹی سے بنایا ہے. اور پھر وہاں پر رحم میں ملائکہ بھی آتے ہیں، روایات میں موجود ہے. ملائکہ آتے ہیں وہاں پہ، روح پھینکتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے چیز. اس طرح انسان کی خلقت بڑی عجیب چیز ہے. یہ کہنا کہ انسان کے سب مواد، انسان کی خلقت کے مواد جو انگریڈینٹس ہیں وہ صرف اور صرف ماں کے انڈے سے اور باپ کے پانی سے ہے، اور جو وہ عورت کھاتی ہے یہی ہے. اس کی کوئی نہ شرعی دلیل ہے اور نہ کوئی سائنٹیفک دلیل ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بہت کچھ آتا ہو. ٹھیک ہے نا. ملائکہ لے کے آتے ہیں، وہ روایات میں موجود ہے. جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ملائکہ آتے ہیں. ملائکہ ادھر اس کے ماتھے میں لکھتے ہیں، شقی لکھتے ہیں یا جو بھی سعید لکھتے ہیں، رزق لکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ لکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ
بہت سارے کام کرتے ہیں. تو اس وقت ہو سکتا ہے وہاں پر ملائکہ مٹی بھی لاتے ہوں گے, کوئی مواد بھی لاتے ہوں گے, جو شیعہ ہے اس کو ملاتے ہوں گے اس مواد سے جو اہل بیت علیہ السلام کی طینت سے ہے, ٹھیک ہے نا. تو انسان کی جو خلقت ہے یہ تو فزیولوجی یہ تو بہت ہی پیچیدہ ہے, بہت ہی پیچیدہ. آپ خود ابھی آپ دیکھا میتھ کے پروفیسر ہیں, ابھی جو فزکس میں ایک بہت بڑا تھیوری ہے اس کا بلیک میٹر کا, دنیا میں بلیک میٹر ہے. ہاں, بلیک ہولز اور ہے, بلیک میٹر اور ہے. بلیک میٹر کیا کس کو بولتے ہیں کہ یہ جو فزسسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو جتنے چیزیں نظر آ رہی ہیں, مثلا ابھی میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں, یہ کمرہ ہے, کیمرہ ہے بھائی, لائٹ وغیرہ ہے, دیکھیں نا یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہے بہت دنیا کا بہت ہی جو چیزیں ہمیں چھوٹا حصہ. اس کے علاوہ ایک ایسا میٹر ہے دنیا میں جو بلیک ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہے, نہ ہم اس کو سونگھ سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ لیب میں آپ اس کو مائکروسکوپ یا الیکٹرانک مائکروسکوپ کے نیچے دیکھ سکتے ہیں, اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن وہ موجود ہے. اس کے اثرات کے بنا پر وہ یہ بہت ہی ایڈوانس فزکس میں کہتے ہیں کہ اس کے اثرات ہیں, دیکھیں. اور وہ 90% to 98% دنیا کو اس نے بھر دیا ہے, بلیک میٹر نے بھر دیا, جس کو ہم نہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, نہ سونگ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ ٹچ کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں. وہ اس کو مائکروسکوپ میں بھی نہیں دیکھ سکتے, اور لیکن اس کے اثرات ہیں. دنیا میں ایسی چیزیں واقع ہوتی ہیں جو فزیکل دنیا ہے ہمارے سامنے نا, جو چیزیں کو ہم دیکھتے ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہے. تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے علاوہ اور ایک اور میٹر ہے کہ وہ اثر انداز کر دیتے. وہ تو بہت ہی ایڈوانس تھیوری ہے. دیکھیں دنیا کے 98% کو, دنیا کے جو 98% ہے چیزیں ہیں جو ہمارے فزیکل دنیا میں ہے, وہ روحانی دنیا کی بات نہیں, ابھی فزیکل دنیا, اس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ چھو سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں. اس میں کیا چیزیں ہیں, کیا مخلوقات ہیں, اس میں کیا اللہ جانتا ہے, اس کو تو کوئی نہیں جانتا, ٹھیک ہے نا. تو ابھی انسان کی جو خلقت ہے یہ اتنا پیچیدہ ہے, اللہ جانتا ہے. ایک ایمبریو کا یا ایک سیل کا اگر کوئی بایولوجی پڑھنا چاہے نا, اب سیل کتنا, ایک دیکھ ہم ہائی اسکول وغیرہ میں جب تھے نا تو اس میں سیل وغیرہ پڑھتے تھے, ہمیں اس کا اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس کو زیادہ دیا. ہم تو صرف امتحان پاس کرنے کے لیے, وہ لوگ ہائی اسکول میں جو پڑھتے ہیں نا امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھتے ہیں, لیکن انسان اگر اس میں دقت کرے, اس میں غور کرے, ہم نے بعد میں جو دوبارہ ہم نے بہت سالوں کے بعد دوبارہ وہ سیل جو کی بایولوجی ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیا, تو انسان حیران رہتا ہے بھائی کتنا ریسرچ ہے اس میں, کتنا ریسرچ. اور ابھی تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس ایک سیل اس کے سب اسرار ہمارے پاس موجود ہیں, نہیں. تو عرض یہ ہے کہ انسان کی جو ایمبریو ہے, انسان کی جو خلقت ہے وہ بہت ہی پیچیدہ ہے, بہت. اس میں کچھ چیزیں فزیکل ہیں, کچھ چیزیں اسپرچول ہیں, اور جو فزیکل سائڈ بھی ہے نا وہ سب ہمیں پتہ نہیں ہے, سائنس کو نہیں پتہ, بایولوجی کو نہیں پتہ. تو اس میں جیسے روایات میں کہ ملائکہ آتے ہیں ماں کے پیٹ میں, تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہاں پہ ایسے جو شیعہ حضرات ہیں ان کی خلقت کے لیے اللہ کی جانب سے ایسے مواد لے کے آئیں جو نہایت ہی مقدس ہے, نہایت ہی پاک ہیں, جو اہل بیت علیہ السلام کی مٹی ہے جیسے روایات میں موجود ہے, وہ لے کے آئیں, وہ اس میں ملا دیں. اس میں کوئی اس کو نہ سائنس رد کر سکتا, کچھ بھی نہیں رکھ سکتا, کیونکہ حدیث میں موجود ہے کہ انسان کی جو شیعوں کی خلقت ہے یہ حدیث بہت زیادہ اہل بیت علیہ السلام کی مٹی سے ہے. جی سر بولیں. سر اس پہ کراس کوشچن ہے میرا. جی سر. سر یہ کہ نا جیسے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو اپنے نور سے پیدا کیا, تو یہ نور جو ہے یہ حقیقی ہے مجازن ہے ہدایت کے معنی میں؟ ہمیں نہیں معلوم. دیکھ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے بیتی, یہ میرا گھر ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ تو وہاں تو رہتا تو نہیں ہے, یہ شرافت کے لیے. یہ گھر اتنا شریف ہے, اتنا پاک ہے, کعبہ شریف کی بات کر رہا ہوں, اس کو اللہ نے کہا میرا گھر. اللہ کا کوئی مکان ہے ہی نہیں, لا مکان ہے, ٹھیک ہے نا, مکان کا خالق ہوا ہے. اس نے کہا بیتی. اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا, فنفخت فیہ من روحی, میں نے اپنے روح سے اس کو پھونک دیا. اللہ تعالیٰ کا روح ہے, مثلا روح سے الگ کر کے کچھ آدم میں پھونک دیا. اللہ تعالیٰ نہیں اس طرح کہ وہ اللہ سے کچھ الگ بھی ہو سکتا ہے, اپنا روح کاٹ کے اس میں ڈال دی. یہ روح ہی جو فرمایا ہے, یہ روح اتنا مقدس ہے, اتنا پاک ہے, اتنا شریف ہے, اس کو اپنی ذات سے نسبت دی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اہل بیت علیہ السلام کو اپنے نور سے خلق کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کوئی فزیکل نور نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے متجزہ ہے, وہ کسی مخلوق اس کی شبیہ ہے ہی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز الگ بھی نہیں ہوتا نا. اللہ تعالیٰ میں کوئی ترکیب بھی نہیں ہے. جو جس میں ترکیب ہے وہ مخلوق ہے. ابھی میں ہوں، مجھ میں ترکیب ہے نا. یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، بایاں ہاتھ ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے کچھ نور لو کے الگ کریں، یہ اس کا سمجھ اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے کچھ چیز الگ ہوتا ہو، یا اللہ تعالیٰ کوئی چراغ ہے اس سے نور نکلتا ہے، اور پھر اس نور کو اللہ نے کسی چیز کو خلق کیا. یہ چیزیں اس طرح اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ تصورات باطل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس نور سے خلق کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کو، پہلی بات ہے جس مادے سے خلق کیا ہے وہ بڑا ہی شریف مادہ ہے. دنیا میں فزیکل دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں، جسمانی دنیا میں سب سے شریف، سب سے پاک کیا مادہ ہے؟ نور کا مادہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس مادے سے خلق کیا وہ نور ہے. پر وہ نور اتنا شریف، ہر طرح کا نور نہیں ہے. وہ نور اتنا شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات سے اس کو نسبت دی ہے. یہ شرافت ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کو ہم نے جس مادے سے اہل بیت علیہ السلام کو بنایا ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. وہ نہایت ہی پاک، نہایت ہی طاہر ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کا نور نہیں ہے کہ اس کے نور میں کوئی ترکیب ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ نور السماوات والارض، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. وہ اس طرح فزیکل نور نہیں ہے جیسے چراغ کا نور ہے. یہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا ہادی، ہدایت دینے والا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اس طرح تو یہ میں نے ان کو نور سے خلق، اپنے نور سے خلق کیا ہے، یعنی ان کو نہایت ہی پاک مادے سے خلق کیا، اور وہ مادہ اپنی ذات سے نسبت دی ہے. جیسے کعبے کو اپنے سے نسبت دی ہے. کعبہ میرا گھر ہے، حالانکہ وہ اس کا گھر نہیں ہے، وہ رہتا ہی نہیں، اس کا مکان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نور نہایت ہی پاک، نہایت ہی شریف، نہایت ہی مقدس ہے. جی سر یہ میرا ذہن ادھر نہیں جا رہا تھا. خیر میرا وہ سمجھ رہا ہوں. یہ جیسے فرشتے بنے، اس کو نورانی کہتے ہیں، مخلوق ہے نا فرشتے. تو اس طرح ہے کوئی نور، کوئی الگ سے مادہ یا ہدایت بھی؟ یہ ایک روایات میں مذکور نہیں ہے کہ وہ نور کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہم اپنے سے نہیں بنا سکتے کہ وہ نور کیا چیز ہے. یہی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے نور عظمت سے بنایا، نور کبریا سے بنایا، اب اپنے نور سے بنایا. یہ سب روایات میں ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ اس کی حقیقت کیا میں نہیں معلوم. اس کی حقیقت کیا ہے سر؟ وہ سر ایک حدیث ہے، وہ ریفرنس تو مجھے ابھی نہیں پتا، کہ انہوں نے معصوم نے فرمایا تھا کہ ہماری خلقت نورانی ہے جیسے فرشتوں کی نورانی خلقت. ان فرشتوں سے بھی نورانی طرح. جی ہاں، یہ تو بہت زیادہ ہے روایات میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نور سے خلق کیا. ٹھیک ہے نا. اپنے نور سے خلق کیا. بالکل بالکل بالکل، یہ روایات میں بہت زیادہ ہے. جی ہاں. لیکن وہ نور کیا چیز ہے، وہ نور کیا چیز ہے، اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے. ایکسپلینیشن، اس کی توضیح نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا. یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی، یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سمجھنے کے لیے، کیونکہ وہ دنیا ایک اور دنیا ہے، وہ عالم جو ہے، عالم بالا جو ہے، وہ ایک اور طرح کی دنیا ہے. اس کی چیزوں کی یہاں سے نسبت نہیں ہے. ہماری دنیا میں جو سب سے اعلیٰ چیز ہم دیکھتے ہیں، جو سب سے پاک چیز ہم دیکھتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ نور ہے. نور ہے. شاید اسی لیے نور سے تشبیہ دیا، نور کا لفظ استعمال کیا، اور فرمایا کہ میری نور، یعنی یہ مادہ اہل بیت علیہ السلام کا جو جڑ ہے وہ نہایت ہی پاک، نہایت ہی مقدس ہے. یہ بتانے کے لیے ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے نا. ہاں. اور یہ اس کا لیکن اس کا جو قطعا نہیں ہے، اس آیت سے مراد وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرکب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسمانی، یہ جسمانی چیزیں کے خواص ہیں کہ اسے ایک چیز الگ ہو سکتی ہے نا. کبھی میرا ہاتھ ہے، اب میرا ہاتھ مجھ سے الگ کر دیں، یہ ہو سکتا ہے. آپ کسی آدمی کا ہاتھ اس سے کاٹ کے الگ کر دیں نا. اللہ تعالیٰ نور ہے، اسے کاٹ کے کچھ نور کاٹ کے ہم اہل بیت علیہ السلام کو بنا دیں. یہ اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ متجزی نہیں ہے، مرکب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کی ترکیب نہیں ہے. یہ دائیں، یہ بائیں، آگے پیچھے ہیں، جزو ہے، کل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہر لحاظ سے ایک ہے. اس کی ذات ایک، اس کی ذات میں کسی قسم کی دویت، ثانویت، دوسرا پن نہیں ہے. سمجھ آ رہی نا بات آپ کو؟ بعض جو غالی کہتا ہے نا کہ اللہ سے الگ کر کے اللہ وہ بنا دیا، اہل بیت بنا دیا، تو یہ جہالت ہے، کفر ہے.